بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز، آج 12 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول اس کا جدید نام جشن عید میلاد النبی ہے۔ یہ حقیقت ہے یا نہیں، آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گزارشات عرض کر دیتا ہوں۔ تو جدید نام اس کا بنا جشن عید میلاد النبی، اور اب تو ماشاءاللہ اور اس سے بھی جدید آ گیا ربیع النور۔ یہ ایجاد کب سے ہوئی، ذرا ایک تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر ڈالتے ہیں، یا ایک نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پر ڈالتے ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں کسی نے بھی آپ کی ولادت پر خوشی نہیں منائی۔ ہاں، ایک بات ضرور ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، ابو جہل نے اپنی لونڈی کو آزاد ضرور کیا تھا، وہی سویبہ جس کا دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ تو صحابہ کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، ائمہ مجتہدین کے دور میں، کسی دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ جو عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کے بڑے ملا کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ سمجھ گئے ہوں گے میں کسے کہنا چاہتا ہوں، میری مراد جناب ان کے امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ تو اس کے دور میں جب ایسا نہیں ہوا، اب ان سے سوال کر لی جائے تو لسنر مختلف تعویلات پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا سوال کا کوئی صحیح جواب دیں یا حقیقت پر مبنی جو بات ہے وہ بتائیں۔ وہ یہ نہیں بتاتے، بلکہ ادھر ادھر کی باتیں کر کر یا تو یہ شیطان بنا دیتے ہیں نہ منانے والوں کو، یا یہ کافر بنا دیتے ہیں۔ کفر کے فتوے ان کے ہاں ویسے بھی بہت سستے ہیں، تو اس لیے کیونکہ ان کے بڑے ملا نے بھی کسی کو ایسا نہیں چھوڑا کہ جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا ہو۔ خیر، میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال یہ کب سے شروع ہوا، ذرا آئے دیکھتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھیں تو یہ تو حقیقت پر پردہ ہی ڈالتے ہیں، کبھی حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا۔ تو دیکھتے ہیں ان کی کتاب جس کا نام ہے رسائل میلاد محبوب، اس کے صفحہ نمبر 330 پر یہ بات لکھی ہے کہ پیر جماعت علی شاہ نے اور نور توکلی نے اور کچھ لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی۔ کمیٹی بنا کر انگریز کے سامنے گئے، کیونکہ اس سے پہلے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ تو لسنر، آپ نے بھی سنا ہوگا بڑوں سے کہ 12 وفات آ گئی، ہم نے تو بہرحال سنا ہے۔ تو 12 وفات کہا جاتا تھا 13 صدیوں کے اندر، لیکن 1932 میں انہوں نے یہ بات منظور کروا لی کہ اب 12 وفات نہیں بلکہ جشن عید میلاد النبی ہوگا، اور ہم جلوس نکالیں گے، آپ ہمیں فنڈ دینا اور ہمیں چھٹی ہو جائے گی۔ تو اس وقت کی چھٹی انگریزوں سے انہوں نے منظور کروائی۔ انگریزوں کی منتیں کی اور انگریزوں نے ان کی بات کو مانا، اور 12 وفات کی جگہ عید میلاد النبی جو ہے وہ انہوں نے بنا لیا۔ تو ان کی کتاب میں یہ لکھا ہے، تو جو کتاب کا میں نے بتایا ہے صفحہ نمبر، اور وہ کتاب بھی انہی کی ہے، میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ اب اگلی بات یہ، ان سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارے بڑے امام جناب احمد رضا خان بریلوی نے یہ ربیع الاول تو نہیں منایا، تو یہ عین غین کر دیتے ہیں، فیک آف کر دیتے ہیں اپنی بات کو، اوریجنل بات نہیں بتاتے، کیونکہ انہوں نے بعد میں شروع کیا ہے۔ جب بعد میں شروع کیا ہے تو پھر جو ہے امام احمد رضا خان بریلوی ان کے وہ کیسے مناتے؟
پھر اگلی بات بھی انہوں نے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحقیقی قول کے مطابق ولادت ہے وہ صبح صادق کے وقت ہوئی. یہ بات کتابوں سے آپ کو مل جائے گی. میں نے ولادت رسول پہ ویڈیو بنائی تھی کہ بچے کی ولادت پر خوشی کرتے ہیں اور حضور کی ولادت پر خوشی کیوں نہیں. اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں لنک لگا دیتا ہوں، آپ اسے دیکھ لیں گے کہ اس میں تحقیقی قول میں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی تھی. تفصیل اس میں موجود ہے. صبح صادق کے وقت ہوئی تھی اور محققین یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ صبح چاشت کے وقت ہوئی. اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی جلوس پر. ان کا جلوس صبح صادق کے وقت تو نکلتا نہیں. اگر ان کو ولادت کی خوشی ہوتی تو یہ جلوس 9 ربیع الاول کو نکالتے اور صبح صادق کے وقت نکالتے. تو چنانچہ یہ 12 وفات کو جلوس چاشت کے وقت نکالتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیدائش کا جلوس نہیں بلکہ وفات کا جلوس نکالتے ہیں. ایک بات تو یہاں صاف ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ایک کتاب ہے سفید جھوٹ. ان کے علماء نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سفر کے اینڈ پہ خوشی مناتے تھے. جب ان کے بڑے امام کو پتہ چلا، یعنی مراد احمد رضا خان بریلوی ہے، تو اس نے پوچھا بھی تم کیوں خوشی مناتے ہو سفر کے اینڈ کے دنوں میں؟ تو وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور وہ ٹھیک ہو گئے، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں. تو اس وقت ان کے امام نے یہ کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہوئے تھے بلکہ بیمار ہی رہے تھے، کہیں آپ خوشی مناؤ اور منکرین رسول میں شامل نہ ہو جاؤ. اب معصومانہ سوال میرا ان سے یہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور کی ولادت کی خوشی ہے یا حضور کی وفات کا غم؟ ایک بات ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی خوشی منانی چاہیے، غم مناؤ یا نہ مناؤ. میں ان سے پھر ایک سوال کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں ان کا باپ فوت ہو جائے اور ان کے بیٹے کی شادی بھی ہو، ان کا باپ فوت ہو جائے اور ان کے بیٹے کی شادی بھی ہو، تو میرا سوال یہ ہے کہ باپ کی میت رکھ کے پھر گھر میں ڈھول بجانا شروع کر دیں؟ ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ غم اور خوشی جب اکٹھی ہو جائے خوشی کو چھوڑ دیا کرتے ہیں اور غم کو جو ہے وہ اس وقت غالب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ غم کو مسلسل منانا ہے بلکہ غم کچھ 3 دن کے لیے غالب ہوتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن میری امت جو ہے کسی کا سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتی. خیر، جبکہ ولادت میں اختلاف ہے، وفات میں کوئی اختلاف نہیں. اچھا، پھر یہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ جہاں میں ابلیس کے سوا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا شعر کی تشریح، شعر بھی ان کی کتاب میں موجود ہے، میلاد النبی عید کیوں، تو اس کی صفحہ نمبر 5 پر یہ شعر بھی موجود ہے. تھوڑی سی شعر کی تشریح اور ایک سوال ان سے کر لسنر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. شعر کی مختصر تشریح یہ ہے کہ سوائے ابلیس کے جہان میں سب خوشیاں منا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے جو ان کی مروجہ، جو انہوں نے خوشی ایجاد کی ہے، اس خوشی میں جو شریک نہ ہو وہ ابلیس ہے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. تو مروجہ خوشی کیا ہے؟ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، ڈھول بجانا، کیک کاٹنا، بازاروں میں نکل جانا، عورتوں کو جلوس میں شامل کرنا، اور اب تو معاذ اللہ گنبد بنانا، اور پھر پچھلی مرتبہ جو ملتان میں جو ہے وہ حور کو لے کر آنا اور پھر حور کا جھولا جھلانا. تو یہ ساری چیزیں مروجہ خوشی ہیں ان کی. تو ان کی خوشی میں جو شامل نہیں ہوگا وہ شیطان ہے. تو میں نے کہا میں انہی سے سوال پوچھتا ہوں کہ تم نے شروع کب کیا؟ تو یہ جواب دیں گے کہ 1932 میں شروع کیا. 1932 میں انہوں نے شروع کیا. تو میرا معصومانہ سوال پھر ہوگا کہ جناب احمد رضا خان بریلوی کی وفات کا دن بتائیں. تو یہ مجھے کہیں گے کہ 28 اکتوبر 1921. تو میں پھر انہیں کہوں گا کہ جہاں میں سوائے ابلیس کے سب خوشیاں منا رہے ہیں، پھر معصومانہ سوال ہوگا کہ سرکار تواڈے احمد رضا خان بریلوی نے تے ربیع الاول منائی نہیں، ہن تسی دسو او ابلیس ہے کہ نہیں؟
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਕੁਫਰ ਦਾ یہ شیطان دا مردود دا عہدے ہوتے لگ گیا. اب تم بتاؤ کہ احمد رضا نے تو خوشی منائی نہیں, اب احمد رضا خان ابلیس ہے یا تم ابلیس ہو؟ سوال آپ پر ہی ہے اور جواب بھی انہوں نے ہی دینا ہے کہ جناب ابلیس تم ہو یا احمد رضا خان بریلوی ہے. اب مجھے یہی بتا دیں. اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ جناب پاپا جانی محترم جناب الیاس قادری اتاری صاحب کے مرید نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ آدم علیہ السلام کی وفات پر شیطان نے خوشی منائی تھی. آدم علیہ السلام کی وفات پر شیطان نے خوشی منائی تھی. اب جب شیطان نے خوشی منائی تھی پھر قادری کے مرید سے میرا یہی سوال ہوگا کہ پاپا جانی کے مرید ذرا مجھے یہ بتا کہ جب آدم کی وفات پر شیطان نے خوشی منائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تم کیا منا رہے ہو؟ وہ مردود تھا اور تم ابن مردود ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.